فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں مسہریاں ہوں گی، تخت ہوں گے بیٹھنے کے لیے، مسہریاں ہوں گی، چارپائیاں ہوں گی یا تخت ہوں گے، مرفوعہ بچھے ہوئے۔ کیسے کیے ہوئے؟ ارے میرے پیارو آؤ، گھر سنوارنے کا سلیقہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں ابھی منگل کا جو میرا بیان تھا اس میں نے یہ بہت تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ عورت کو اللہ پاک نے گھر کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو اس کی تخلیق کا مقصد بتایا تاکہ سکون حاصل ہو، تو وہ عورت کو پرسکون گھر کا ماحول پرسکون بنانا کس کا کام ہے؟ بولو۔ تو سرر مرفوعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب جب مرد آئے تو پہلے سے بستر بچھا ہوا ہو، اس کا چارپائی لگی ہوئی ہو، اس کا بیڈ لگا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ صاحب آئیں تو اب جناب چارپائی چھت سے نیچے اتر رہی ہے اور اب فلاں جگہ سے آ رہی ہے، نہیں، پہلے سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، اگلا جملہ گھر سنوارنا ہے۔ قرآن گھر سنوارنا بھی بتاتا ہے، ماں بہن گھر سنوارنا بھی بتاتا ہے۔ وہ اکواب موضوعہ، سب سے زیادہ ضرورت پڑنے والا، ہر شخص کو جو ضرورت پڑنے والا برتن ہے وہ کیا ہے؟ پیالہ ہے، گلاس ہے، پانی پینے کے برتن۔ وہ اکواب، اور وہ کپ موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے، رکھے ہوئے ہوں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے پانی کے قریب رکھے ہوئے ہوں گے، لہذا جہاں آپ کے پانی پینے کی جگہ ہے گھر میں، آپ نے جناب کیا ہے؟ کولر رکھا ہوا ہے، مٹکا رکھا ہوا ہے، کوئی اور برتن رکھا ہوا ہے، ساتھ گلاس رکھنا یہ قرآن ہمیں آداب بتاتا ہے، اور پانی پی کر گلاس بھی واپس وہاں ہی رکھنا یہ قرآن ہمیں آداب بتاتا ہے۔ آپ گلاس میں ڈال کے اپنے بیڈ کے پاس لے گئے اور آپ نے وہاں ہی رکھ لیا تو یہ اکواب موضوعہ نہیں ہوا۔ تو گھر کون سنوارے گا؟ یہ گھر عورت سنوارے گی نا۔ تربیت دے اپنے بچوں کو، تربیت دے۔ اکواب موضوعہ، یہ نقشے نکل رہے ہیں گھر کے سنوارنے کے۔ آؤ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں گھر کیسے سنورتا ہے۔ وہ اکواب تو صرف کپ کی بات نہیں ہے، سارے برتن ایک نظام اور سلیقے سے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہونے چاہیے، بستر سلیقے سے رکھے ہونے چاہیے، برتن سلیقے سے رکھے ہوئے ہونے چاہیے، جوتے سلیقے سے رکھے ہونے چاہیے، ہر شے کے رکھنے کی ایک جگہ متعین ہو، وہاں رکھی ہو تاکہ جب کسی کو ضرورت پڑے وہ وہاں ہی سے چیز اٹھا لے اور وہ استعمال کر کے واپس ہی رکھ دے۔ رات کو اللہ نہ کرے کوئی بیمار پڑ گیا ہے، چلو جی ہاسپٹل میں لے جانا ہے، چابی چابی، گاڑی کی چابی، گاڑی کی چابی، گھر کی چابی، گھر کی چابی، وہ جناب ہنگامہ سارا لگا ہوا ہے، سب چابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ گھر کی بے قاعدگی کی نشانی ہے بھائی۔ ایک جگہ پر چابی متعین ہونی چاہیے نا، کہ گیٹ کی چابی بھی یہ ہے، گاڑی کی چابی بھی یہ ہے، تاکہ جس کو ضرورت ہو وہاں سے اٹھا لے۔ بات سمجھ نہیں؟ یہ کہاں سے پتہ چل رہا؟ وہ اکواب موضوعہ، لکھ لیں میری مائیں بہنیں، لکھ لیں گھر کے اندر، وہ اکواب موضوعہ، دیوار پر لکھوائیں، نقش کرائیں دیوار پر، اور تم پتہ نہیں کیا کچھ لکھواتی ہو اور اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے کیا کیا سینڈری اور کیا کیا چیزیں لا کے لگواتی ہو۔ وہ اکواب موضوعہ لکھ کر لگاؤ، اور اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلن ہے گھر کا، ہر چیز باقاعدگی کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ بولتے نہیں ہو، ڈر رہے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ آپ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آواز اوپر نہیں جائے گی، آپ پریشان نہ ہو، اوپر نہیں جائے گی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق، نمرقہ تکیے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ تکیے کو۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے بھی گھر میں بچھے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں۔ تکیے بھی کیا ہوں؟ بچھے ہوئے ہوں، رکھے ہوئے ہوں۔ اصل بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے زمین پر بیٹھنے کا انتظام کیا جائے۔ ٹھیک ہے آزار بھی ہیں تو لہذا معذور کے لیے کرسی بھی رکھ لی جائے، صوفہ بھی رکھ لیا جائے، لیکن اصل جو جنت کی نشستیں ہوں گی نا وہ اس طرح سے ہوں گی، سمجھو۔ نمارق مصفوفہ، نمرقہ، اور جناب
تکیے وہ مصفوفہ کا مطلب کیا ہے؟ صف میں، قطار میں رکھے ہوئے ہوں گے. قطار میں آپ کا کمرہ ہے نا، یہاں سے لے کر وہاں تک صوفے رکھے ہوئے ہیں قطار کے اندر، قطار میں رکھے ہوئے. یہ نہیں کہ جناب ایک صوفہ، ایک تکیہ آگے پڑا ہوا ہے، ایک پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک ادھر پڑا ہوا ہے. بچوں کو موقع ملا تو تکیے مار مار کے ایک دوسرے کا حشر نشر کر دیا. لڑائی کی نا، بچے لڑائی کرتے ہیں تکیوں سے، ہاں جی. تو یہ نہیں ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور دریاں اور قالینیں غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے. زرابی غالیچہ، غالیچہ بھی مبثوثہ بچھا ہوا ہوگا. یہ بچھا ہوا ہو جانا یہ بھی گھر کے عمدہ ہونے کی نشانی ہے. یہ قرآن گھر کا سنوارنا بتا رہا ہے.